بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ معزز علماء کرام، احباب جماعت اور رفقاء گرامی، اب جب مجھے حکم دے دیا گیا ہے تو میں حضرت قاری صاحب سے معذرت کے ساتھ صرف 15 منٹ آپ سے ہم کلام کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ 8:30 ہوئے، 8:45 بجے تک انشاءاللہ میں کچھ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بنیادی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت ہے، اور جب ہم سیرت النبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات، واقعات، احوال، اقوال، معاملات اور معاملات۔ قرآنی اعتبار سے بھی، حدیثی لحاظ سے بھی، تاریخ انسانیت کی صورتحال کے مطابق بھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کائنات ہست و بود سارے جہان میں اور کل کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، اللہ کا ایک فرستادہ ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد اور اس کا نمائندہ ہے، جسے اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کے ہر شخص و فرد کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ قرار دیا، اور وہ ذات ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہزاروں کی تعداد میں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ، ان میں کسی کو بھی، کسی ہستی کو بھی، کسی کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے نجی اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے خلیفت اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، لیکن تمام انسانوں کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل کسی کو بنایا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ بڑی بڑی عظمتوں والے، عزتوں والے، مرتبے والے، مقام والے، احترام والے، توقیر والے، تعظیم والے، تقریب والے پیغمبر ہیں، لیکن یہ اعزاز اور یہ شرف اور یہ مقام اور یہ امتیاز اور یہ اعزاز صرف اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ ایسے نہیں عطا فرمایا۔ یہ اعزاز کسی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا یوں کہہ لیں کہ مبالغہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اگر آپ سیرت طیبہ کا بنظر غائر نہ صحیح، بنظر
یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ طبقہ انسانی کے ہر فرد کے لیے وہ امام ہے تب، وہ خطیب ہے تب، وہ مقتدی ہے تب، وہ کارخانہ دار ہے تب، وہ تاجر ہے تب، وہ ملازم ہے تب، وہ مالک ہے تب، وہ مبلغ ہے، وہ حاکم ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر مملکت ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ قاضی القضات ہے، وہ وزیر مملکت ہے، وہ سپاہ سالار اعظم ہے. کسی حوالے سے بھی دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، وہ مزدور ہو یا مالک ہو، وہ افسر ہو یا ماتحت ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور میں تو یہ کہوں گا وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اسے اگر امن و سکون اور راحت و آرام سے زندگی گزارنی ہے تو وہ وہی انداز اپنائے، وہی طریقہ اپنائے، وہی سلیقہ اپنائے جو طریقہ اور سلیقہ اور انداز اور اسلوب ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے ممبروں کا وارث بنایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی مدنی زندگی میں 10 سال خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے. خطیبوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ وہ اپنے واعظ، اپنی تقریر، اپنا خطبہ وہی انداز اختیار کریں جو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10 سالہ مدنی دور میں مسجد نبوی کا کوئی دوسرا امام مستقل مقرر نہیں تھا. مسجد نبوی کا مستقل امام تھا تو کائنات کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو 10 سال امامت کا ائمہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اسوہ حسنہ ہے، نمونہ کامل. اسی 10 سالہ مدنی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 جنگیں لڑی ہیں، 28. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 28 غزوات میں مسلمانوں کا جانی طور پر نقصان ہوا. جن ہستیوں نے جام شہادت نوش فرمایا 28 جنگوں میں، ذرا سرکار دو عالم کی جنگی حکمت عملی کا اندازہ فرمائیے، آپ کی سپاہ سالاری کا اندازہ فرمائیے، آپ کی قوت فیصلہ کا اندازہ فرمائیے، آپ علیہ السلام کے دفاعی اور اقدامی جنگی معاملات کا اندازہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 28 جنگوں میں صرف 259 ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے جام شہادت روشن کی. صرف 250. جبکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ غزوات کیے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جہنم حاصل. 70 کافر تو جنگ بدر میں مارے گئے، سب کو پتہ. یہ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ ہے، نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے سپاہ سالاری کا منصب بخشا ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنی فوج کا کم سے کم نقصان کر کے دشمن کے خلاف فتح حاصل. آگے بڑھیے. جو لوگ تجارت پیشہ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں جن کے، انہیں بھی وہی طریقہ تجارت اور طریقہ خرید و فروخت اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مکی زندگی میں جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ
تجارت فرمایا کرتے ہیں، اور ایک سال آپ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام کی منڈیوں میں گئے تھے۔ ایک شخص قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتا ہے، لوگ اس کا تعارف کرواتے ہیں، صاحب اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، لوگ اس کا نبی پاک سے تعارف کرواتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں رسول کے ساتھ مجھے تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ شام کی منڈیوں میں میرے ساتھ شراکت داری پر تجارت کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، اس نے واضح اعلان کیا کہ شام کی منڈیوں میں یہ واحد شخص تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا تھا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا تھا، کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کی تھی، اور کسی کے پیسے نہیں کھائے۔ میرے بھائیوں، مزدور پیشہ ہے، مزدور پیشہ ہے، دیہڑی دار آدمی، روزانہ کی بنیاد پر اجرت پہ کام کرنے والا آدمی، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے لیے بھی نمونہ چھوڑا ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نے چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں مکے کی ایک پہاڑی سے واقف ہوں، ایک راستے کو جانتا ہوں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس طرح؟ فرمایا میں وہ شخص ہوں جو مکے کے مالدار لوگوں کا مزدوری کرتے ہوئے اونٹ چلایا تھا۔ یہ آپ کی سیرت۔ آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، آج مسلمانوں کی اکثریت نام تو لیتی ہے رسول پاک، شان تو بیان کرتے ہیں رسول پاک کی، عظمت و تقدیس کے ترانے تو گاتے ہیں رسول پاک کی، لیکن آپ کی سیرت کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ صورت کے تذکرے سب کرتے ہیں، کرنے چاہیے، چائے بھال کے تذکرے سارے کرتے ہیں، کرنے چاہیے، فضائل و مناقب و محامد و محاسن بیان کرنے چاہیے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی گھریلو زندگی کیسے گزاری؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی باتیں میرے کمرے سے باہر نہ جائیں، میرے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جائیں، لیکن آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے رکھا تھا کہ میری اور آپ کی خلقت کی باتیں بھی میری امت کو بتائی جائیں، تاکہ میری امت سمجھے کہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے۔ ارے بھائیو، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، آپ بھی بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، رسول پاک علیہ السلام بھی 4 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ ذرا ہم نے کبھی سوچا یا اس کو اپنانے کی کوشش کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی، ان کو کیسے پروان چڑھایا تھا، ان کو کیسے جوان کیا تھا، اور ان کی شادیوں کے لیے کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کیا، کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کیا۔ حضرات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں، جس اعتبار سے بھی دیکھیں، جس لحاظ سے بھی دیکھیں گے، ہر اعتبار سے کامل و مکمل و اکمل ذات نظر آئے گی تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ 10 سال
اسلامی ریاست جس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے، اس کے سربراہ رہے اور واحد حکمران رہے، اکیلے حکمران رہے۔ آپ کی ہر بات چلتی تھی، آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقہ اور اسلوب حکمرانی کا اختیار کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ریاست مدینہ کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، آپ کے فیصلے حتمی اور آخری ہوتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے 20 بار سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ نہیں۔ یہ ہے قاضی، یہ ہے جج، یہ ہے قاضی القضات، یہ ہے صالح، یہ ہے فیصل، یہ ہے پنچایتی۔ آج ہماری عدالت کیا کر رہے ہیں، ہمارے قاضی کیا کر رہے ہیں، ہمارے پنچایتی کیا کر رہے ہیں، ہمارے صالح کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرات خلاصہ کلام یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔